آج کے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قبر والے سلام سنتے ہیں؟ یعنی کہ ہم جو روزمرہ کے اندر قبرستانوں میں جاتے ہیں اور قبرستان والوں کو سلام جو ہم کرتے ہیں، کیا وہ یہ ہمارے سلام کی آواز کو سنتے ہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھوں کہ دین کے اندر کوئی بھی عقیدہ ہو، سارے معاملات، لیکن خاص طور پر جس چیز کا نام عقیدہ ہے، جس چیز کا نام نظریہ ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بنائے جاتے۔ عقائد، نظریات اللہ کے حکم سے بنائے جاتے ہیں۔ اب قبر والوں کا سننا، یہ تو اللہ پاک نے واضح کر دیا قرآن حکیم کے اندر کہ قبر والے آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ اللہ پاک نے سورہ روم کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو انسان دنیا سے چلا جائے، وہ کسی قبر میں مدفون ہو جائے تو لوگوں سنو، وہ آپ کی آواز کو نہیں سن سکتا، آپ اس تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ قرآن کی آیات ہیں، اللہ کے کلام، قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ غور کرتے جائیں، اللہ کے کلام کی آیات یہ تو نہ کسی کی سپورٹ کی محتاج ہیں، نہ کسی کے سہارے کی محتاج ہیں، یہ تو معاملے کو کلیئر اور واضح کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں کیا ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں دفن ہو ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اب اس کے اندر ساری باتیں آ گئیں، سلام کلام جتنے معاملات مسائل ہیں وہ قبروں والے ہماری نہیں سنتے۔ ہاں وہ زندہ بھی ہیں، دنیا سے جانے کے بعد چاہے انسان اچھا ہو چاہے انسان برا ہو، وہ سارے زندہ ہیں۔ جنتی نیک صالح لوگ جنتوں میں زندہ ہیں، برے ظالم کافر لوگ جہنموں میں زندہ ہیں، سزائیں پا رہے ہیں۔ لیکن یہ ان قبروں میں نہیں، یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی آواز، اپنی سلام ان تک پہنچائیں، وہ نہیں سنتے۔ یہ قرآن نے معاملات کلیئر کر دیے۔ لیکن اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلطی کہاں سے لگی؟ کئی لوگ ہوتے ہیں لکھے پڑھے بھی کہتے ہیں قبر والے سلام سنتے ہیں، وہ بتا غلطی کہاں سے لگی؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہم جو ان کو سلام کرتے ہیں تو اسی لیے تو کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے پہلے تو اس چیز کا تذکرہ کروں، ہمارے ہاں عام طور پر جو قبرستان کا سلام بتایا جاتا ہے وہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم میں سے اکثر لوگ قبر والوں کے لیے یہی سلام پڑھتے ہیں، بلکہ قبرستانوں کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کلام، سلام یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ عام طور پر جو یہ لوگ سلام کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، لیکن وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ابواب الجنائز کے اندر امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے ما یقول الرجل اذا دخل المقابر، کہ انسان جب قبرستان میں جائے تو کیا کہے۔ وہاں پر یہ حدیثیں موجود ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی طرف منسوب ہے کہ آپ جب قبرستان میں داخل ہو تو آپ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ لیکن یہ جو حدیث امت کے تمام تر محدثین نے اسے تقریباً ضعیف و غیر ثابت قرار دیا ہے کہ اس کے ایک راوی ہیں قابوس بن ابی ذبیان۔ محدثین امت کہتے ہیں کہ اس بندے کی جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں۔ اس کے برعکس جو قبر کے سلام کرنے کے سلسلے میں صحیح الفاظ ہیں، امت مسلمہ کے ہاں جو صحیح ترین کتب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتابیں ہیں، ان میں جو سلام کے الفاظ سکھلائے گئے ہیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ پورا چپٹر دیا ہوا ہے ما یقال عند دخول القبر،
جب قبروں میں بندے داخل ہوں تو وہ کیسے سلام کرے؟ وہاں پہ یہ سلام موجود ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین. یہ بعد حدیث میں اسی مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَّاحِقُونَ. بعض جگہوں پہ یہ الفاظ ہے بِكُمْ لَلَّاحِقُونَ. تو پہلے تو یہ قبر پر جو ہم سلام کرتے ہیں کوشش کیا کریں السلام علیکم یا اہل القبور نہیں، بلکہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ سلام پڑھا کریں. اچھا اگلی پھر اپنی بات پر آتے ہیں. اب غلطی یہاں سے لگی ہے، کافی لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ جو سلام کہتے ہیں قبر والوں کو کہ آپ کے اوپر رحمتیں ہوں، سلامتی ہوں، تو لہذا ایسا مقصد یہ ہے وہ سنتے ہیں تبھی تو ہم اسے کہتے ہیں. اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ سلام جو کیا جاتا ہے قبروں پر یا ویسے عام طور پر وہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ اگلا سنتا ہے، وہ ایک دعا ہے جو اگلے بندے کو دی جاتی ہے. یہ خود نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے. حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الاشربہ میں امام صاحب نے ایک باب قائم کیا گیا، ایک چیپٹر قائم کیا گیا، باب اکرام الضیف، مہمانوں کی تکریم کا بیان، مہمانوں کی تعظیم کا بیان. حدیث لائے ہیں سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اگر کوئی بندہ سویا ہوتا، نیند میں ہوتا، نبی کریم علیہ السلام ان پر بھی سلام کرتے تھے. اور آگے یہ خود صحابی یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ کہتے تھے تاکہ اس کی نیند بھی خراب نہ ہو. اس حدیث پر غور کریں، ایک بندہ نیند میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ یہ سنتا ہے، یہ سنے گا، نہیں، بلکہ سلام ایک دعا ہے جو اگلے بندے کو دی جاتی ہے. تو یہ جو قبروں کو سلام کیا جاتا ہے یہ ایک دعا ہے، یہ اس نیت سے نہیں یہ سلام کہا جاتا کہ یہ سنتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ سنتے ہیں تو یہ نظریہ پھر تو قرآن کے مخالف ہے. تو اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن حکیم کی کسی آیت سے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں سے کسی حدیث سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد قریب 1.25 لاکھ ہے. صحابہ کرام میں سے کسی ایک میں سے، ان سب میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں ہے، کسی ایک سے بھی یہ تعلیم نہیں ملتی کہ قبر والے سلام سنتے ہیں. نہیں، قرآن حکیم نے منع کیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے اس نظریے کی تردید کی. سلام ایک دعا ہے جو ہم ان کو دعا سمجھ کر ایک دعا دیتے ہیں، جس طرح کہ نیند میں سوئے ہوئے بندے کو بھی یہ دعا دی جاتی ہے.